خالد صاحب کا فیض الاسلام کے ساتھ تعلق اپنی جگہ تھا، لیکن میں کہا کرتا تھا کہ اگر دنیا میں کسی فرشتے کو دیکھنا ہے آپ نے، ضروری نہیں کہ فرشتوں کی داڑھیاں ہوں گی، ناراض نہ ہوئے میری بات سے، اور ضروری نہیں وہ تسبیح پکڑی ہوگی، اور وہ جو سارے لوازمات ہوتے ہیں وہ جو ہم ایک اسلامی تصوف کا بنایا ہوتا ہے، لیکن اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ راجہ فتح علی خان کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور راجہ صاحب نے جو راستہ اختیار کیا جنت میں جانے کا، وہ اس راستے سے بہتر ہے جس میں آپ مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کیا کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں جس کو میں جنت میں بشارت دوں؟ تو لوگوں نے کہا بتائیں، تو انہوں نے کہا ابھی ایک شخص داخل ہوگا دروازے سے تو دیکھ لینا، وہ اسے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو وہ جب شخص اندر داخل ہوا تو وہ ایک عام سا آدمی تھا، کوئی بہت بڑا صحابی نہیں تھا۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل میں کہا کہ کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں جسے میں جنت کی بشارت دوں؟ پھر وہی شخص آیا، اور 3 دن جب ایسا ہوا تو ایک بہت بڑے صحابی تھے جن کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے، جو سوچنے لگے کہ یار میں تو سارا سال روزے رکھتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں، اور کبھی میں نے حرام نہیں کھایا، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بشارت کی دعوت دے دی جنت کی۔ یہ کون سا ایک ایسا عمل ہے جو یہ کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں چل کے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میں آج رات آپ کے ساتھ بسر کر لوں۔ صحابی نے جو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ کہا ہاں جی آ جاؤ۔ وہ رات کو دیکھے کہ یہ کیا ایسا عمل کیا انہوں نے جو جنت کی بشارت دی گئی۔ تو وہ شخص دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے آیا، سو گیا، نہ اس شخص نے کوئی تہجد پڑھا، اور فجر کا جب ٹائم آیا اس نے فجر کی نماز پڑھی، اپنے کام پہ نکل گیا۔ تو یہ جو صاحب گئے تھے ان کو چیک کرنے کے لیے، انہوں نے سوچا شاید انہوں نے آج وہ عمل میری وجہ سے نہیں کیا کہ میں کیونکہ آج یہاں موجود تھا، تو اگلی رات پھر رک گئے۔ تو تینوں راتوں ایسا ہی ہوا کہ وہ صاحب آتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے، کوئی تہجد نہیں، سو جاتے تھے، فجر کے لیے اٹھتے تھے، اپنے کام پہ نکل جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آیا؟ پلیز میڈم، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو مجھے نظر نہیں آیا؟ کہا میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ نہیں کچھ تو کرتے ہیں آپ؟ نہیں میں کچھ نہیں کرتا۔ خیر وہ جو صحابی جب باہر کو جانے لگے تو انہوں نے بلایا جو صاحب جن کے وہ گھر آئے ہوئے تھے، کہا ایک کام میں رات کو ضرور کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جب میں رات ہوتی ہے تو سب کو دل سے معاف کر کے اور اللہ کو اپنے گھر میں رکھ کے سو جاتا ہوں۔ کتنی آسان ہے جنت کا راستہ، اور ہم نے بڑی مشکل ڈھونڈی ہوئی ہے جنت کو ڈھونڈنے میں۔ او بھائی آپ انجمن فیض الاسلام کے ممبر بن جائیں، آپ دل لگا کے کام کریں، تو پھر آپ کو یہ راجہ غلام قادر غبار، میاں حیات بخش، ان کے بعد آپ دیکھیں قاضی صغیر الحق، ان سے میری بڑی دوستی تھی، میرے بڑے تھے لیکن میرے ابا کے دوست تھے، لیکن میری بھی بڑی دوستی تھی ان سے، اور میں نے بہت کچھ سیکھا قاضی صاحب سے۔ اور سید مصطفیٰ شاہ خلد گیلانی کی گود میں کھیلا۔ اور یہ ہیں فرشتے، یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ کیونکہ آپ اپنے لیے تو جی رہے ہیں، لیکن جب دنیا دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو جنت کے دروازے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ بڑی کہانیاں پڑھی ہیں کہ 2 سال عبادت کی ایک شخص نے اللہ کے